رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی. پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں. امریکہ کا جدید ترین دفاعی میزائل سسٹم اسرائیل پہنچ گیا. تھاڈ نام کا یہ میزائل سسٹم اسرائیل پہنچا دیا گیا ہے اور اس کو وہاں نصب کرنے کا کام شروع ہے. برطانوی خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن پیر کو یوکرین جانے سے پہلے صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھاڈ امریکی فوج کے فضائی دفاعی نظام کا اہم حصہ ہے اور یہ اسرائیل پہنچا دیا گیا ہے. اسرائیل کے پہلے سے ہی مضبوط اینٹی میزائل ڈیفنس میں اضافے کا باعث بنے گا. انہوں نے کہا یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ آیا یہ آپریشنل ہے، یعنی یہ تھاڈ جو دفاعی میزائل سسٹم ہے کیا یہ آپریشنل تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ تیزی سے کام کر رہے ہیں اور یہ ہم صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کو تیزی سے اپنے ضرورت کے لیے استعمال کر سکیں. یہ واضح طور پر کہنا مشکل ہے کہ اسرائیل کیسے حملہ کرے گا، تاہم آخری فیصلہ اسرائیل کا اپنا ہے. ہم نے اس کو فری ہینڈ دے دیا ہے اور یہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہت جلد خطہ میں ایک بہت بڑی عالمگیر جنگ کی طرف یہ جا رہے ہیں. یہ عالمگیر جنگ ہونے کے 100% امکان بن چکے ہیں کیونکہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے، اس کے سربراہان ایسے منافق ہیں کہ وہ چور کو کہتے ہیں چوری کرو اور سادھو کہتے ہیں، پولیس کو کہتے ہیں کہ وہ چور چوری کرنے کے لیے آ گیا، سادھو کہتے ہیں کہ جاگ جاؤ. یعنی لڑائی کراؤ اور اپنا اسلحہ بیچو اور نئے نئے سسٹم کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. یعنی تجربات کیے جاتے ہیں کہ یہ ہمارا سسٹم کہاں کہاں اور کس حد تک کارآمد ہے. لیکن اسرائیل چونکہ اس کی اپنی پیداوار ہے، اس لیے اس کا دفاع کرنا بھی اس پہ فرض ہے. امریکہ نے بالکل اس کو یہ سیدھے سے لفظوں میں کہہ دیا، بلکہ یہ تو زیادہ کہنا بہتر ہوگا کہ اسرائیل اور امریکہ کی آپس میں ان بن شروع ہو گئی ہے. کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ بظاہر کہ خطہ میں مناسب حد تک حملہ کیا جائے تاکہ یہ جنگ جو ہے یہ پھیلے نہ، لیکن اسرائیل کا خیال ہے کہ ہم اس کو اپنی من مانی سے جو چاہیں گے وہ کریں گے اور امریکہ نے اس کو من مانی کی اجازت دے دی ہے. یہی ان کا کہنا ہے وزیر دفاع کا کہ آخری فیصلہ اسرائیل کا اپنا ہے، وہ حملہ کیسے کرتا ہے، کس انداز میں کرتا ہے. تاہم ہماری کوششیں جاری ہیں کہ خطہ میں مزید جنگ طول نہ پکڑے، خطہ جنگ کی لپیٹ میں نہ آئے. ہم اس سے کوشش جاری رکھیں گے. لیکن یہ ان کی منافقانہ اور دوغلی پالیسی ہے. دھمکی بھی دی جا رہی ہے، لڑنا نہیں مگر لڑنے کے ہتھیار بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. یعنی تھاڈ جیسا ایک اہم ترین جو امریکہ کی افواج میں فضائی دفاعی نظام تھا وہ یہاں لا دیا، جبکہ پہلے سے اسرائیل کے پاس بہت سے فضائی دفاعی میزائلوں کو روکنے کے سسٹم موجود ہیں. یہ ایک اور پاورفل سسٹم جو ہے وہ یہاں نصب کر دیا گیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تمہاری مرضی ہے، جو تم نے کرنا کرو، یعنی آپ کو فری ہینڈ ہے. دوسری جانب صدر پاکستان نے 26ویں آئینی ترمیم پر دستخط کر دیے. گزٹ نوٹیفیکیشن جاری. سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے مسودہ صدر مملکت کے پاس ارسال کیا تھا اور انہوں نے دستخط کر کے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جس سے 26ویں ترمیم ایک آئینی شکل اختیار کر گئی. 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی 3 سینئر ترین ججز کے پینل میں سے نئے چیف جسٹس کا نام وزیر اعظم کو پیش کرے گی. یعنی 12 رکنی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو پارلیمانی کمیٹی کے نام سے ہے اور وہ 3 سینئر ججز کا نام تجویز کر کے وزیر اعظم کو دیں گے، جس میں سے چیف جسٹس کا انتخاب کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے یہ کس کو نامزد کرتی ہے اور
کیسے نامزد کرتی ہے؟ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں یا اس میں بھی کوئی گھپلا ہوتا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم میں جو ایک شک ہے وہ سب سے اچھی لگی ہے ہمیں، وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ 1 جنوری 2028 تک سودی کاروبار کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اگر ملک سے سود کا نظام ختم ہو جائے تو ملک سے کرپشن، افراتفری، بےراربی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ معاشرت پروان چڑھے گی اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، سود سے توبہ اللہ کے ساتھ دوستی ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ دوستی کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اگر حکومت واقعی ہی دیانتداری سے یہ شک لائی ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہتی ہے تو پھر بہت جلد پاکستان ترقی کے عروج پر ہوگا، اور اس کو کوئی نہیں روک سکے گا پھر، کیونکہ اس کی ترقی میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV آئندہ پروگرام، تاکہ اجازت اللہ نگہبان۔